حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ جنت کا حقیقی مستحق وہ ہے جو قربانی کے درجے میں اس کا طلبگار بنے۔ آج کا مسلمان تو خواہش کے درجے میں بھی اس کا طلبگار نہیں۔ آنے والا کل اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کر دے۔ آج خدا کے نام پر ہر چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے سوائے اس چیز کے جس کی طرف خود رب نے بلایا ہے۔ اگر آپ مسائل سے نجات پانا چاہتے ہیں تو انہیں حل کرنا شروع کر دیں۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھے اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کے دکھ بانٹیں، یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنیے۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں، اسی لیے بہترین لوگ بدترین حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی میں بڑا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو خواب دیکھا کرتے ہیں، مگر جو خواب ہی نہیں دیکھتے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے۔ کل تک میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا اور میں بہت ناکام تھا، آج میں خود کو بدل رہا ہوں اور میں بہت کامیاب ہوں۔ معلومات نہیں، حکمت ڈھونڈیے۔ معلومات ماضی کا علم ہے اور حکمت مستقبل کا۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کسی معمولی نظر آنے والے انسان کی عزت کرنا آپ کی شرافت کا ثبوت ہے اور کسی معمولی نظر آنے والے انسان کو ذلیل کرنا آپ کے پست ہونے کا ثبوت ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ جن معاملات میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے پریشان ہونا نادانی ہے، اور جن معاملات میں آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے پریشان ہوتے رہنا زیادہ بڑی نادانی ہے۔ لوگ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ لوگوں کو پریشان اس لیے ہونا چاہیے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ اس دنیا میں سب کچھ کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اہم ترین کام کرنے کا وقت ہر شخص کو دیا گیا ہے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے، وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ منفی انسان کو ہر موقع میں ایک مشکل نظر آتی ہے، مثبت انسان ہر مشکل میں ایک موقع دیکھتا ہے۔ مطالعہ کیجیے، یہ انسان کا وہ شرف ہے جو کسی جانور کو حاصل نہیں۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔
میں کبھی چپ رہ کر نہیں پچھتایا، جب پچھتایا بول کر پچھتایا۔ جس خواہش کو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین وہ جو مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ خوش ہونا ہو تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ وقت کی برابری کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسے آپ پورا نہ کریں۔ جہاز بندرگاہ میں محفوظ ہوتے ہیں مگر جہاز بندرگاہ کے لیے بنائے نہیں جاتے۔ جو زوال میں سنور جائے وہ قابل تعریف ہے لیکن جو عروج میں نہ بگڑے وہ واقعی عظیم ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ اہم یہ نہیں کہ رمضان میں آپ نے کیا اعمال کیے، اہم یہ ہے کہ رمضان کی تربیت نے آپ کو کیسا بنا دیا۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کے ایک سخت دن کی طرح آخر کار گزر جاتے ہیں، یہی رمضان کا اصل سبق ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ انسانوں کے آدھے مسائل عقل حل کرتی ہے، باقی آدھے مسائل کا حل مضبوط شخصیت ہے جو مسائل کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے۔ بس آپ امید کی شاہراہ کو اختیار کر لیجئے، کامیابی کا ہر راستہ اسی راہ سے نکلتا ہے۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ خوشی سب کچھ پا لینے کا نام نہیں، یہ پائے ہوئے میں خوش رہنے کا نام ہے۔ اللہ سے ڈریے، پھر اس شخص سے ڈریے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، اسے ڈھونڈیے اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجئے۔ اچھے لوگوں سے ان کی غلطیوں کی بنا پر قطع تعلق مت کیجیے، اس لیے کہ ان کی غلطیاں بھی غلطی ہی سے ہوا کرتی ہیں۔ آپ جو کچھ ہوتے ہیں اس کے ہونے کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کسی اتفاق کا نام نہیں، کامیابی اپنے امکانات کو سمجھنے اور انہیں استعمال کرنے کا نام ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ خیر کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو سورج بن کر چمکیے یا پھر چاند کی طرح سورج کی روشنی دوسروں تک منعکس کیجیے۔